الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم سامعین و سامعات، آج کے بیان میں دعا کے آداب سے متعلق کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا. مشاہدین کرام، دعا سے پہلے اللہ کی خوب حمد و ثنا اور تعریف و توصیف بیان کرنی چاہیے. سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ ذکر کیا ہے اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجنا چاہیے. اس سے اللہ کی رحمت کا نزول ہوگا اور دعا کی قبولیت کے دروازے کھل جائیں گے. نمبر 2، بہتر ہے کہ دعا کے وقت بندہ پاک و صاف اور باوضو ہو اور قبلہ رخ ہو کر دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالی کے اسماء حسنی اور صفات علیٰ کے وسیلہ سے دعا مانگے. مثلا یہ کہے کہ اے اللہ، میں تیری رحمت کا واسطہ دے کر تجھ سے رحم و کرم کا سوال کرتا ہوں. البتہ یہ خیال رکھے کہ کسی گناہ کے لیے یا رشتہ کو ختم کرنے کی دعا اللہ رب العالمین سے ہرگز نہ مانگے. نیک اعمال کے واسطے سے بھی دعا کرنی جائز ہے اور ایسی دعا بھی اللہ تبارک و تعالی قبول فرماتا ہے. نمبر 3، ان چیزوں سے پرہیز کرے جو قبولیت دعا کو قبولیت کرنے کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہیں. ان چیزوں میں سب سے اہم حرام روزی ہے. حرام رزق سے انسانوں کو بچنا چاہیے. اللہ تعالی حرام کھانے والے کی دعا قبول نہیں فرماتا ہے، جیسا کہ صحیح مسلم کی ایک روایت میں تفصیل کے ساتھ ہے کہ ایک غبار آلود پراگندہ حال شخص، یعنی ایسا شخص جس کے بدن پہ گرد و غبار کا اثار ہو، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے، مگر اللہ تعالی اس کی دعا قبول نہیں فرماتا، کیونکہ اس کا کھانا، پانی اور لباس سب حرام کمائی کے ہیں اور اس کی پرورش بھی مال حرام سے ہوئی ہے، حرام مال سے ہوئی ہے. تو ایسے لوگوں کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا. نمبر 4، دعا کرتے وقت ان اوقات کا بھی خیال رکھنا چاہیے جن اوقات میں اللہ تبارک و تعالی بندوں کی دعائیں خصوصیت کے ساتھ سنتا اور قبول کرتا ہے. احادیث کی روشنی میں وہ اوقات یہ ہیں: نمبر 1، رات کے پچھلے پہر، یعنی تہائی رات کے حصے میں آدمی بیدار ہو کر اللہ کو یاد کرے. نمبر 2، فرض نمازوں کے بعد. نمبر 3، نماز کے اندر تشہد اور سلام کے درمیان. نمبر 3 کیا ہے بھائیو؟ نماز کے اندر تشہد اور سلام کے درمیان. نمبر 4، آذان اور تکبیر کے درمیان. نمبر 5، جمعہ کے دن امام کے منبر پر بیٹھنے سے نماز جمعہ ختم ہونے تک. نمبر 6، رمضان المبارک کے دنوں میں بالخصوص افطار کے وقت. نمبر 7، نماز کے اندر سجدہ کی حالت میں. یہ سارے اوقات ہیں. ان اوقات میں انسانوں کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کو یاد کرے، اللہ سے دعا کرے. اللہ ان اوقات میں اپنے بندوں کی دعا کو قبول فرماتا ہے.
میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، مسلمانوں کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ دعا سے غفلت اور لاپرواہی تکبر کی علامت ہے، کبر کی علامت ہے، برکبر کی علامت ہے۔ دعا کرنے سے اللہ خوش ہوتا ہے اور دعا نہ کرنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اس لیے خشوع خضوع اور حضور قلب کے ساتھ اللہ سے دعا مانگنے کا التزام ہر مسلمان کو کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دعا کی اہمیت سمجھنے اور دعا کرنے کی توفیق دے اور ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت سے نوازے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔